الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش بھی مانگتے ہیں، نفسانی و برے اعمال کے شر سے اسی کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت عنایت کر دے اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا کوئی بھی رہنما نہیں بن سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد، اے اللہ کے بندو، کما حقہ ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور خلوت و جلوت میں اسی کو اپنا نگہبان و نگران سمجھو۔ اے مسلمانوں، فرمانے باری تعالیٰ ہے، بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمانداروں کے لیے یعنی ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور نیز تمہارے پیدا کرنے میں اور جانوروں کے پھیلانے میں یقین والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور رات اور دن کے بدل کر آنے میں، اور اس میں جو اللہ نے آسمان سے رزق نازل کیا، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کیا، اور ہواؤں کے بدل کر لانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو بالکل سچی پڑھ کر سناتے ہیں، پس اللہ اور اس کی آیات کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ انسان اگر غور و فکر کا عادی ہو تو ہر چیز سے عبرت حاصل کرتا ہے۔ قرآن کریم لوگوں کو آیات اور مخلوقات میں غور و فکر کرنے کی دعوت دینے سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا وہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی سمیت اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں عبرتیں اور نصیحتیں ہیں، غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، اے نبی آپ کہہ دیجئے، آسمانوں اور زمین میں غور و فکر کرو کہ ان میں کیا کچھ ہے۔ کامل عقل و دانش رکھنے والے ہی ہر چیز کی حقیقتوں کا ادراک رکھتے ہیں۔ اللہ نے مخلوقات میں غور و فکر کرنے والوں کی تعریف فرمائی، نیز انہیں عقل مند بھی قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، دن اور رات کے آنے جانے میں اہل دانش کے لیے نشانیاں ہیں۔ جو لوگ اٹھتے بیٹھتے اور اپنے پہلوؤں کے بل اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، نیز آسمانوں اور زمین کی مخلوقات میں غور و فکر کرتے ہوئے پکار اٹھتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، یہ تو نے فضول پیدا نہیں کیا، تو ہر عیب سے پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ سورج اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، شب و روز، سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو کائنات کے لیے روشنی کا ماخذ اور آسمان میں دہکتا ہوا چراغ بنایا، جو کہ بغیر کسی آواز کے اتنے بڑے حجم کے باوجود نہایت دقیق حساب کے ساتھ وسیع خلا میں مقرر وقت تک چلتا رہتا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، نہ آفتاب کی یہ مجال ہے کہ مہتاب کو پکڑے، اور نہ رات دن پر آگے بڑھ جانے والی ہے، اور سب کے سب فلک میں تیرتے پھرتے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، سورج گرہن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو ڈرانے کے لیے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک سورج اور چاند کو کسی کی زندگی یا موت پر گرہن نہیں لگتا۔ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، اس لیے گرہن ختم ہونے تک اللہ کا ذکر ادا کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ اے مسلمانوں، حکمت الہی کے تقاضے کے مطابق سورج تہو بالا اور زیر و زبر ہوتا رہتا ہے،
تیز گرمی مومن کے لیے نصیحت کا باعث ہوتی ہے، کیونکہ تڑاکے کی گرمی جہنم کی لو کی وجہ سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہنم نے اپنے پروردگار کو شکایت کی اور کہا، اے پروردگار، میرا وجود ایک دوسرے کو کھا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس سردی میں اور دوسرا سانس گرمی میں۔ تو جو شدت کی گرمی یا سخت ترین سردی محسوس کرتے ہیں، اسی وجہ سے ہوتی ہے۔ اے اللہ کے بندو، دنیا کی زندگی رحمتوں اور زحمتوں کی ملی جلی کیفیت کا نام ہے، لیکن زحمتیں مومن کو عذاب جہنم یاد کرواتی ہیں اور رحمتیں جنت کی نعمتیں یاد دلاتی ہیں۔ گرمی، سردی اور دن رات کے آنے جانے سے دنیا کے فانی ہونے کا یقین بڑھ جاتا ہے کہ کوئی چیز مستقل نہیں، آج گرمی ہے تو کل سردی ہے تو آج گرمی۔ کوئی چیز مومن کا اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں توڑ سکتی، چنانچہ گرمی کی تمازت بھی اسے نماز، روزے اور نیکی کے دیگر کاموں سے نہیں روک پاتی۔ اس شخص پر تعجب ہے کہ دنیا کی گرمی سے تو بچتا ہے، لیکن جہنم کی گرمی سے بچنے کے لیے وہ کوئی تگ و دو کوشش نہیں کرتا۔ اے اللہ کے بندو، اس وقت آسمان و زمین کے تیور بدل چکے ہیں، آندھی اور طوفانوں کا سلسلہ آمد کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ان ایام میں طوفانوں اور زلزلوں کی آمد کی جو اطلاع و مشاہدہ ہے، زمانہ ماضی میں اتنی کثرت سے طوفانوں کی آمد کا سلسلہ نہیں تھا۔ 2-4 ماہ نہیں گزرتے کہ ایک نئے طوفان کی آمد اور اس کے ذریعے تباہی و بربادی کی خبریں زور پکڑتی جا رہی ہیں۔ اخبار و رسائل میں اسی کی سرخیاں نمایاں ہوتی ہیں۔ اس کے ذریعے ایک بڑی تعداد میں ملت کا جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے۔ لوگ تباہی و بربادی کی ایسی صورتحال میں لوگوں کے حالات دگرگوں ہو جاتے ہیں، پریشانیاں قابو سے باہر ہو جاتی ہیں۔ فی الفور کوئی پرسان حال نہیں ہے، سوائے خدائے بزرگ و برتر کے اور کوئی سہارا نظر نہیں آتا۔ لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں، پانی ختم ہو رہا ہے، اور بھی طرح طرح کے مصائب کا شکار لوگ ہوتے جا رہے ہیں۔ بار بار حالات کا پیش آنا یہ قہر الہی کی علامت ہے، جو کہ دراصل انسانی کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اور یہ بندوں کو راہ راست پر لانے کا پیشی خیمہ بھی ہو سکتا ہے، مگر انسان چونکہ مشاہدے کی دنیا کا عادی ہو چکا ہے اور ظاہر پرستی کا دلدادہ ہونے کی بنا پر مادی نفع و ضر کو ہی نگاہوں میں سمائے ہوئے ہیں، وہ آفات و مصائب اور بگڑتے حالات کا اصل سبب تلاش کرنے کی بجائے ظاہری اسباب و علل پر ہی تکیہ کیے ہوئے ہے۔ مگر مذہب اسلام نے انسان کی حقیقی آنکھیں ایسے موقع پر کھولی ہیں اور انسان کو ظاہر کے ساتھ ساتھ باطنی و روحانی خزانوں کا ایک بیش بہا قیمتی ایمانی سرمایہ عطا کیا ہے، جو کہ ظاہر سے زیادہ طاقتور اور مادیت سے زیادہ قوی اور مضبوط تر ہے۔ ان طوفانوں کا سلسلہ روز افزاں ہی بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کا سائنسی نقطہ نظر کچھ بھی ہو اور ظاہر پرست حضرات اس کی کچھ بھی وجہ صدور متعین کر ڈالیں، لیکن حقیقت اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب انسانی کرتوتوں اور اعمال بد کا نتیجہ ہے۔ اس لیے کہ آج بڑی تیزی سے امت کے قدم اعمال سوء کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور معصیت الہی کی جانب تیز گامی اتنی شدت کے ساتھ بڑھتی جا چکی ہے، اتنی تیزی سے بڑھ چکی ہے کہ جس کا اندازہ لگانا واقعتاً مشکل اور تخیل انسانی سے بالاتر ہے، اور معصیت الہی کی جانب لوگ تیزی سے جا رہے ہیں، اور گناہ کے ارتکاب میں امت اتنی زیادہ جگڑی جا چکی ہے کہ اپنے بزرگوں کی موجودگی میں اور ان کی نگاہوں کے بالکل سامنے کھلے عام غیر اخلاقی تو غیر اخلاقی بلکہ غیر فطری عمل تک گزیر اس سے روکا نہیں جاتا، اس سے باز نہیں آیا جاتا۔ والدین کے روبرو پروان چڑھنے والی اولاد ان کے سامنے ایسی حرکتیں کرتی ہیں جن کا ذکر نہ گفتہ بھی ہے، جس کی وجہ سے ان کا سر شرم سے جھک جائے، بلکہ بسا اوقات تو ارتکاب جرم پر فخر بھی محسوس کیا جا رہا ہے،
اور زنا کا بازار بھی گرم ہے۔ جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سخت آندھی چلتی یا کوئی سخت معاملہ پیش آ جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا، یہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی جانب متوجہ ہوا کرتے تھے اور اللہ کی رحمت کو طلب فرمایا کرتے تھے۔ جب کوئی ناگوار واقعہ پیش آ جاتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے، اس لیے کہ نماز تمام اذکار و ادعیہ کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ نماز ہر مصیبت سے راحت دلاتی ہے، ہر غم سے خلاصی نصیب کرتی ہے، تنگیوں میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ اے اللہ کے بندو، بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بارش کی گرج، بجلی کی کڑکڑاہٹ اور سمندری طوفان کا تموج اللہ کے جلال کا مظہر ہے، اور جب خدا پرست بندہ ان چیزوں سے دوچار ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ پوری عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ کے رحم و کرم کا طلبگار ہو، اور جو بھی اللہ کی طرف سے آنے والی چیز ہے، جیسا کہ غبار، آج کل غبار کا موسم چل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے وہ عافیت مانگے، کیونکہ یہ غبار بہت ساری بیماریوں کا پیش خیمہ ہے، اور خوب اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مصیبتوں سے نجات دلائے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں اپنے غضب سے قتل نہ کرنا اور اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک نہ کرنا، اور ہمیں اس سے پہلے ہی عافیت بخش دینا۔ اور یہ دعا بھی حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ تیز و تند آندھیاں اور طوفان اکثر غضب الہی کا مظہر ہوتے ہیں، اس لیے خدا شناس بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں سے پناہ مانگے کہ وہ ایسے وقت میں جلال خداوندی کے خطرے کو محسوس کرتے ہوئے اللہ کی رحمت کا طلبگار ہو جائے کہ یہ ہوائیں، یہ غبار اور یہ موسم کی خرابی رحمت کا سبب بنے، نہ کہ عذاب کا ذریعہ بنے۔ ایسے موقعوں پر صدقات دے کر خوب توبہ کرنی چاہیے، اور آنسوؤں کے سیلاب سے زمینی سیلاب کو ہٹانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ معافی اور عاجزی کو بہت پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کو گناہوں سے بچنے کی اور توبہ طائب ہونے کی توفیق عطا فرما کر رضا کا پروانہ ہمیں سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن مجید کو ہمارے لیے باعث برکت بنائے اور اس کی آیات سے ہمیں خوب تر خوب مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔